ریاستی اداروں نے عمران خان کے ایما پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے تمام تر انتظامات کے باوجود اسلام آباد میں ایک اور سانحہ 9 مئی رچانے کی سازش ناکام بنا دی۔ بھائی لوگوں نے عین وقت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اپنا مہمان بنا کر تحریک انصاف کے انتشار اور دھرنے کے بارے کی گئی تمام پلاننگ الٹ دی اور عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد پر دھاوا بولنے والے شرپسند یوتھیے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مبصرین کے مطابق اقتدار سے دوری اور قید و بند کی صعوبتوں کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی عمران خان مکمل مایوسی اور شدید اضطرابی کیفیت سے دوچار ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جیل میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران پارٹی رہنماؤں کو ایسی ہدایت دیتے ہیں جن سے نہ صرف سیاسی ہیجان پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ اس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اب سنجیدہ پارٹی رہنما عمران خان کی منفی ہدایت پر اس طرح منوعاً عمل نہیں کرتے اور انہیں غیر سنجیدہ لیتے ہیں۔ تاہم اس وقت تک بانی کا آخری آسرا علی امین گنڈاپور تھے، لیکن اسلام آباد احتجاج کے دوران مسلسل تیسری بار گنڈاپور نے ایسا چکر چلایا کہ سب کو حیران کر دیا۔ کچھ احباب کا کہنا ہے کہ علی امین دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ وکٹ کے ایک ہی طرف کھیلتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے اس طرز عمل سے ان کے مخالفین میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ان کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ ناقدین کے مطابق علی امین بانی اور پارٹی دونوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ ان کی جذباتی بیانات محض بڑھ کے ہیں۔ اگر وہ بانی کے ساتھ مخلص ہوتے تو وہ ان کو بہتر مشورے دیتے، بانی کو زمینی حقائق سے آگاہ کرتے، لیکن ایک طرف نہ جانے کون ہے جس نے اپنے مشوروں کی وجہ سے بانی کو اس حال تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس دلدل میں مزید آگے کی طرف دھکیل دیا ہے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور انہی کے غلط مشوروں کی حمایت کر کے بانی کو یقین دلاتے ہیں کہ جلد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مبصرین کے مطابق یہ گنڈاپور ہی تھے جنہوں نے نہ صرف ایس سی او کانفرنس سے پہلے عمران خان کو اسلام آباد میں احتجاج کا مشورہ دیا بلکہ احتجاج کے ذریعے ریاستی اداروں اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی یقین دہانی بھی کروائی، کیونکہ پلاننگ یہ تھی کہ شرپسند مظاہرین کو ساتھ لے کر اسلام آباد پر دھاوا بولا جائے، جس کے بعد سیکورٹی اداروں سے تصادم میں 2-4 لوگ جان سے جائیں تاکہ حکومت اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرا کر آسانی سے بانی پی ٹی آئی کے لیے این آر او کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اس تمام ڈرامے میں کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے مذاکرات کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ تاہم یوتھیے اپنی پلاننگ میں مکمل ناکام رہے، کیونکہ اسلام آباد احتجاج کے دوران سب کچھ الٹا ہو گیا۔ بلوائیوں میں سے تو کسی کو خراش تک نہ آئی، البتہ اسلام آباد پولیس کا بہادر اہلکار جو فسادیوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہا، وہ ان بلوائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ یا جواز نہیں کہ اس فساد کو برپا کرنے کا حکم دینے والے اور ان دہشت گرد بلوائیوں کو اکٹھا کر کے لانے والے ہی اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر 9 مئی کے شرمناک دہشت گردی میں ملوث فسادیوں، شرپسندوں، ملک دشمنوں، ان کے منصوبہ سازوں اور ہدایت کاروں کو فوری اور عبرتناک سزائیں دی گئی ہوتی تو پھر کسی کو ایسی جرت نہ ہوتی، لیکن مساہلت کا کیا کیا جائے کہ ریاستی معاملات اور ملک دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی طویل عمل بن گیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر ڈرامہ ڈی چوک کو بغور دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے احتجاج کا وقت اور ڈی چوک اسلام آباد کا مقام بہت معنی خیز ہے۔ جس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم اجلاس میں شرکت کے لیے مختلف ممالک سے معزز مہمان اسلام آباد آ رہے ہیں، اس موقع پر انتشاری احتجاج اور بلوے کی کال دینا ملک دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ اس اجلاس کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے۔ اس موقع پر شرنگیزی کرنے کا مقصد نہ صرف پاکستان کو بدنام کرنا تھا بلکہ اجلاس میں شامل ہونے والے معزز مہمانوں کو بدظن کر کے بد اعتمادی پیدا کرنا بھی تھا۔ تاہم ریاستی اداروں نے حکمت عملی سے یوتھیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ناقدین سوال اٹھاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں افغان شہریوں کی شمولیت کا کیا مطلب ہے؟ نام نہاد پرامن احتجاج میں ہتھیاروں کی موجودگی، پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ، سرکاری آنسو گیس شیل اور سادہ لباس میں کے پی کے پولیس اہلکاروں کی موجودگی وفاقی دارالحکومت پر دھاوا بولنا نہیں تو اور کیا تھا؟ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو پی ٹی آئی کارکنوں
اور रहनुमाओं से खिताब की दावत देना रियासत से दुश्मनी नहीं तो और क्या है। ताहम ज़राए का बताना है कि अब रियासती इदारों ने शरपसंद अनासिर की सरकोबी का फैसला कर लिया है। जल्द न सिर्फ रियासत मुखालिफ साजिश रचाने वाले मास्टर माइंड्स की गिरफ्तारी होंगी, बल्कि शरपसंदी में मुलविस यूथिये भी जद में आएंगे और सिर्फ इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के मुकम्मल इंतजामात भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए अहम इक़दामात और फैसले जल्द होने वाले हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।